بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کے ہم دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے اندر 2 صورتیں موجود ہیں جو کہ سورۃ البقرہ کا کچھ اختتامی پارٹ ہے اور سورۃ آل عمران کا بالکل سٹارٹنگ کا پارٹ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اس پارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا تذکرہ کیا جو کہ بہت ساری فضیلتوں والی آیت ہے۔ اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت بھی، عظیم ترین آیت بھی کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا تذکرہ تقریباً 17 مرتبہ کیا۔ اس آیت کے متعلق کئی ایک فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث وغیرہ موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے، موت کا وقفہ رہ جاتا ہے کہ ادھر اس کو موت آئی اور ادھر وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آیت الکرسی کو اپنی روٹین بنا لے کہ ہر نماز کے بعد پڑھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی اس کو رات بھر کے لیے کافی ہو گیا۔ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھے گی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کئی ایک فضیلت کے متعلق کئی ایک احادیث وغیرہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا آیت الکرسی کو ڈیلی روٹین کے اندر پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کے اندر اس کو لازماً پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ آیت نمبر 256 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کرنے کے متعلق ایک اصول بیان کیا کہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ فرمایا کہ دین کو قبول کرنے میں، اسلام کو قبول کرنے میں کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی داخل نہیں کرنا، بلکہ لوگوں تک دین پہنچانا ہے، لوگوں تک دین کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ لوگ اپنے دل و جان سے اس کو قبول کریں تب فائدہ ہوگا، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سمجھ آتا ہے کہ دین قبول کر لی، اسلام کے اندر آ گئے، اب دین کے معاملات پہ عمل کریں نہ کریں اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے مرضی دین کو تبدیل کرتے جائیں، جس طریقے سے مرضی دین کے اندر نئی چیزوں کے ایڈیشن کرتے جائیں تو اس میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ اپنا ہی دین ہے، ہر بندے نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، لہٰذا جو مرضی کرتے پھر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے میں، اسلام کی قبولیت کے لیے کسی قسم کی سختی نہیں ہے، لیکن اگر قبول کر لیا ہے تو اب اسلام کی پابندی کرنے کے اوپر سختی کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس پہ حد نافذ کی جائے گی۔ کوئی چوری کرتا ہے حد نافذ کی جائے گی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اس پر حد نافذ کی جائے گی، اس پہ تمام قسم کی پابندیاں لگیں۔ کوئی شراب پیتا ہے اس کو کوڑے لگیں گے، کوئی تہمت لگاتا ہے اس کو کوڑے لگیں گے۔ یہ شریعت کا اصول ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا جو حق اور باطل کا واقعہ ہے۔ حق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے اور باطل نمرود کے ساتھ ہے۔ نمرود وقت کا بادشاہ تھا جو کہ جابر قسم کا حکمران تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو توحید کی دعوت کے اندر انہوں نے علل اعلان ان کے بتوں کو کہہ دیا کہ یہ بت صرف اور صرف دنیا کے اپنے ڈسکولوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ صرف اپنے دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق قطعاً اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی ان بتوں کا کوئی کردار ہے زمین و آسمان کو بنانے میں، نہ زندگی اور موت کے دینے کے اندر۔ انہوں نے جب اس طرح کی بات کی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک میلے کے اندر ان کے بتوں کو توڑ دیا اور عوام نے پکڑا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر لے گئے وقت بادشاہ کے پاس، یعنی نمرود کے پاس، تو نمرود نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ بحث و مباحثہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو فوراً نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اس میں کون سی بڑی چیز ہے؟ اس نے 2 لوگوں کو بلایا جیل سے، ایک وہ شخص جس کے لیے آرڈر جاری کر دیا گیا تھا کہ اس بندے کو رہائی دے دی جائے گی، یہ بندہ آزاد ہو جائے گا،
اس بندے کا فیصلہ چینج کر کے اس کو سزائے موت سنا دی اور کہا کہ دیکھو اس کے پاس زندگی تھی، میں نے اس کو موت دے دی، اور جس بندے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے اس بندے کی رہائی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس کی نصیب کے اندر موت لکھی تھی، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بندہ ابھی جو سے ہے وہ اس لیول تک سوچ نہیں پایا، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اگلی دلیل پیش کی کہ میرا خدا جو سے ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، تم ایسا کرو فاتی بہا من المغربی فاتی بہا من المغرب، تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 258 کے اندر کہا نا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ تعالیٰ میرا خدا تو جون سے ہے، جو اللہ کی ذات ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتی مغرب میں غروب کرتی، تم اس طرح کرو مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کر دو اگر تم خدا ہو تو جب یہ بات کہی تو نمرود مبہوت رہ گیا، اس کی ہوش ٹھکانے نہ رہے، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ تو یہ وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کی کہ توحید کے مقابلے کے اندر آنے والے تمام قسم کے لوگ باطل ہیں، تمام قسم کے لوگوں کے نظریات باطل ہیں اور ان کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مردوں کو زندہ کرنے کے چند ایک واقعات تذکرے کیے، جس طریقے سے یہاں پر نمرود کے واقعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ میرا خدا زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے فوراً سے پہلے جو جواب دیا نا نمرود نے، اس کے جواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور اگلی دلیل پیش کی۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اس بات کو اخذ کریں کہ جی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمرود بھی زندگی اور موت دینے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دینے کی کچھ چند ایک مثالیں بیان کی کہ اللہ کس طریقے سے زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح گائے کا واقعہ ہم نے پڑھا، گائے مر چکی تھی، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جو سے ہے گائے زندہ تھی، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مارو، اس کو ذبح کرو، تو پھر جو سے ہے وہ جو شخص مرا تھا، جو قتل ہوا تھا، اس کو گوشت لگاؤ تو وہ مردہ شخص زندگی کی کیفیت کے اندر آ کر تمہیں بتائے گا، اور گائے جو زندہ تھی وہ مردہ کیفیت کے اندر چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گدھے کے واقعہ تذکرہ بتایا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک بستی کے پاس سے گزرا، اس نے بستی کو دیکھا کہ پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، تو اس نے کہا یا اللہ تو کس طریقے سے ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پر ہی اسی شخص کو اور اس کے گدھے کو موت دے دی، اور 100 سال بعد دوبارہ جا کے وہ زندہ ہوا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیا یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ یقین ہے، لیکن لتطمئن قلبی، یا اللہ میرے دل کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی زندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مختلف پرندوں کو لے کے آؤ، ان کو بولیاں سکھاؤ، بولیاں سکھا کے ان کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کا گوشت مکس کر کے پہاڑ کے مختلف حصوں کے پر رکھ دو، مختلف چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو۔ تو انہوں نے جب رکھ دیا اور پھر کہا کہ اب کھڑے ہو کے ایک ایک پرندے کو بلاؤ جو تم نے بولی سکھائی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے آوازیں لگائیں، تو ہر پرندہ ہر پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے گوشت اکٹھا ہوتا تھا، وہ پرندہ بنتا تو پرندہ اڑ کے آتا، پھر دوسرے پرندے کو آواز لگاتے، اس کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہوتا کہ ہر چوٹی کے اوپر سے گوشت اٹھتا، وہ آپس میں ملتا اور پرندہ بنتا اور پرندہ اٹھ کے آ جاتا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے متعلق کچھ چیزیں جو ان سے ہے وہ بیان کی کہ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ صدقات و خیرات اہم کتنے ہیں، ان کی اہمیت کتنی ہے، ان کی فضیلت کتنی ہے۔ انسان کے پاس زندگی ہے نا، تو زندگی کی کیفیت کے اندر انسان شاید سب سے اہم چیز نا پیسے کو ہی سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی سب سے اہم چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پیسہ اہم نہیں ہے، تمہاری زندگی اہم ہے کہ تم زندگی کے اندر کون سے اعمال کرتے ہو۔ جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد یہ پیسہ کوئی مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ بڑے بڑے شہنشاہ قبر کے اندر منو مٹی کے اندر چلے گئے، کون سا ان کا مال و دولت ان کے کام آیا؟ بلینئر، ملینئر، ٹریلینئر تھے، لیکن جب فوت ہوئے تو مٹی کے اندر ہی گئے۔ کسی کی قبر جون سی ہے وہ کسی اور چیز کی تو نہیں تھی، یا بنی بھی تھی تو وہ کیا اس کا جسم ویسا کا ویسا ہی رہ گیا، وہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 254 کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو حقیقت کو سمجھو، وہ کیا حقیقت ہے؟ انفقوا مما رزقناکم،
من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، کہ مال کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس وقت سے پہلے پہلے جس وقت تمہیں موت آ جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس ٹائم کسی قسم کی بارگیننگ نہیں ہوگی، کسی قسم کی ایکسچینج سسٹم نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا جو ان سے ہے وہ بزنس نہیں کیا جائے گا کہ تم مال و دولت دے کے نیکیاں خرید لو، یہ بزنس نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی کسی کی، کہ میرے بڑے ہی رابطے ہیں، میرے بڑے کانٹیکٹس ہیں، بڑے بڑے بزنس مین سے کانٹیکٹس ہیں، میرے منسٹری کے اندر کانٹیکٹس ہیں، یہ کسی قسم کے کانٹیکٹ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہی دنیا کے سہارے ہوتے ہیں نا، کہ پیسہ سہارا ہے، انسان کے کانٹیکٹ سہارے ہیں، انسان کے جو ان سے ہے وہ سفارش کرنے والے دوست وغیرہ انسان کے سہارا ہوتے ہیں، یہ سارے دنیا کے لیے، آخرت میں کوئی کسی چیز کے کام نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر تمہیں زندگی دی گئی ہے، تم مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کروا لو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 کے اندر ایک اور فینومینا بیان کیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں مال خرچ کرنے کو حکم دے رہے ہیں، تو کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ مال خرچ کرنے سے یہ ختم ہو جائے گا، صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی مثال اس طریقے سے بیان فرمایا کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ ایک دانے کی مانند ہے جو زمین میں بویا جائے، اس زمین کے اندر بونے سے اس میں سے ایک پودا نکلا ہے، پودے کے اوپر جو ہے وہ 7 شاخیں نکلی ہیں، 7 شاخوں کے اوپر ہر شاخ کے اوپر 70 دانے لگے ہیں، تو ایک دانے سے 700 جو ان سے اوپر دانے لگ گئے، یعنی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا وہ چیز بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصول کہ اللہ کو دو گے اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا جتنا وہ چاہے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے کہ اس بندے کی نیت کتنی خالص تھی دیتے ہوئے، چاہے اس نے تھوڑے دیے لیکن نیت اگر زیادہ پیور تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اجر زیادہ دے گا، اور اگر اس نے زیادہ سارا مال دیا اور اس کی نیت کھوٹی تھی، ریاکاری کے اوپر مبنی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا کا سارا صدقہ ضائع کر دے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کے متعلق بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے کچھ آداب وغیرہ ڈسکس کیے کہ تم نے کسی کو صدقہ دیا ہے تو اس کو کس طریقے سے دینا ہے، اس کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1905 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہنم میں سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو سخی ہوگا، لیکن ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف مال خرچ کرتا ہوگا، وہ جہنم میں جانے والے سب سے پہلے چند ایک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہم لا تجعلنا منہ۔ اللہ ہمارا شمار قطعاً ایسے بندوں میں نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کے کچھ آداب کے متعلق ڈسکس کیا کہ صدقہ دینا ہے تو اگلے پر احسان نہیں جتلانا، صدقہ کسی کو دینا ہے تو اس کو تانے نہیں دینے، صدقہ کسی انسان کو دیا ہے تو اس کو اس طریقے سے گھر گھر کے نہیں دیکھنا، اس کو اس طریقے سے ایسی نگاہوں سے نہیں دیکھنا کہ وہ اگلا بندہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکے، شرمندہ ہو جائے۔ اگر تم نے صدقہ دیا ہے تو اس بندے سے اس ایسی ٹون کے اندر بات نہیں کرنی کہ اس بندے کو بار بار یاد ہے کہ اس بندے کو میرے اوپر احسان ہے۔ صدقہ تم نے اپنی ذات کے لیے کی ہے، نیکیاں تم نے اپنی ذات کے لیے کی ہے، اگلے بندے کی ذات پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ تمہارا فرض تھا کہ تم اس کو دو، اللہ نے تمہارے مال میں اس کا حصہ رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 264 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، لوگوں کو احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، رئاء الناس، لوگوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مال اس کی کسی کام نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی پہ کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، تو صدقہ کرنے کے بعد اس کو احسان جتلاتا ہے یا پھر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کانی نگاہوں سے دیکھنا، اسے ایسی ٹون کے اندر بات کرنا کہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا اور اس کو جو ہے وہ کمتر ثابت کرنا، یہ ٹون ہے نا کہ ہاں تم آج مجھے آنکھیں دکھاؤ گے، تم میرے ساتھ اس طرح بات کرو گے،
یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ احسان یاد کروانا ہے کہ میں نے تمہارے پہ احسان کیا تھا. یا اس طریقے سے کہنا تم تو 2 ٹکے کے آدمی، تمہارے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ میں نے تمہیں لے کے دیا. یہ کہنا کیا ہے؟ یہ رعاء الناس بھی ہے اور یہ بالمن والاذی بھی ہے. یہ کرنے سے صدقہ سارا کا سارا ضائع ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسے صدقے کا. ایسے صدقے سے بہتر ہے نہ ہی کریں آپ. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے نا اسی کی ڈیٹیل کے اندر کہا کہ صدقہ کرنا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ کرنا ہے. اور صدقہ کرنا ہے تو کون سی چیز صدقہ کرنی ہے؟ ہمارے یہاں چیز مشہور ہے نا کہ صدقے کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں اور اپنے استعمال کی ذاتی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. جس طرح خود بکرا کھانا ہے، خود مٹن کھانا ہے تو جا کے 2500 روپے 3000 روپے کلو جا کے مٹن لیں گے، پر کے جی 3000 اتنی اماؤنٹ پر پے کر کے تو پھر جا کے ہم مٹن لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں، یعنی ہائی کوالٹی کا مٹن کھاتے ہیں. لیکن جب صدقہ کرنا ہو تو صدقے کے لیے صدقے کے نام سے بکرے مشہور ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں اور اس کے اندر گوشت انتہائی درجے کا جو ہے وہ 3rd لیول کا گوشت ہوتا ہے جو کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا. وہ اٹھا کے صدقہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا صدقہ کر دیا. یا صدقہ کرنے تو اٹھا کے گندا سا گوشت لے کے وہ چھچڑے لے کے وہ چیلوں کو کھلا دیں گے. صدقہ کرنے جا کر دال لیں گے، چینی لیں گے، چونٹیوں کو کھلا دیں گے، چاول لیں گے، چونٹیوں کو کھلا دیں گے. دنیا ساری بھوکی مر گئی، در پہ آنے والا فقیر مانگتا رہ گیا، بھوکا رہ گیا اور کھانے کو کچھ نہ دیا، اور دیا تو پھر چونٹیوں کو جا کے چاول ڈال دی، مرغیوں کو جا کے دانہ ڈال دی. مانتے ہیں وہ صدقہ ضرور ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانیت کو کھلایا جائے. جانوروں کو کھلانا انسان کے ذمہ نہیں لگایا گیا، لیکن انسانوں کو کھلانا انسان کے ذمہ لگایا گیا کہ تمہارے در پہ کوئی فقیر آتا ہے خالی ہاتھ نہ جائے. اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کو کم از کم تم نے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم نے اس کو دھتکارنا نہیں ہے، اس کو بری بات نہیں کرنی، بلکہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو منع کرنا ہے. آیت 267 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ. فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اور پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ ولا تیمموا الخبیث، تم خبیث چیزوں کو پاک چیزوں میں ملا نہ دو، اچھی اور بری چیز ساری مکس نہ کر دو. پھر بیان فرمایا کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، تم وہ چیز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو چیز تمہیں اگر دی جائے تو تمہیں برا لگے. مثال کے طور پہ میں کسی بندے کو کوئی کپڑے ڈونیٹ کرتا ہوں تو کپڑے ڈونیٹ کرنے لگے، مجھے یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے کپڑوں کی ضرورت ہو اور مجھے کوئی بندہ یہی کپڑے دے تو کیا میں اس کنڈیشن کے اندر دیے گئے کپڑے پہننا پسند کروں گا؟ اگر میں سمجھوں گا کہ یار یہ تو گندے قسم کے کپڑے ہیں، یہ تو پھٹے ہوئے سارے کپڑے ہیں جو مجھے دے رہا ہے، تو میں اگلے بندے کو دیتے ہوئے بھی یہ چیز ذہن کے اندر رکھوں کہ میں پھٹے کپڑے دے رہا ہوں. نہیں دینے چاہیے، دینا اچھا سوٹ دیں. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ صاف ستھری پاکیزہ چیز جو خود کھا رہے ہیں وہی لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں. ہمارے یہاں کیا ہے، کھانا پکتا ہے خود گھر کے اندر کھاتے ہیں تو بڑی اچھے کوالٹی کے چاول ہوتے ہیں، لیکن جب ڈسٹریبیوشن کی باری آتی ہے، سحری افطار کی باری آتی ہے تو جو چاول بناتے ہیں وہ ٹوٹا چاول بناتے ہیں. یہ کون سی کھلائی، یہ کون سا خرچ کرنا ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے خود اچھی چیز کھانی، لوگوں کو گھٹیا چیز کھلانی. کھلانے سے پہلے لوگوں کو کھلانے سے پہلے وہ چیز خود کھا کے دیکھیں، کیا مجھے کھاتے ہوئے یہ شرم تو نہیں محسوس ہو رہی ہے، کھاتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، یا اس کا ذائقہ مجھے ناگوار تو نہیں لگ رہا؟ اگر لگ رہا ہے تو پھر اگلے بندے کو نہ کھلائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 273 کے اندر للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما ينفقوا من خير فإن الله به عليم. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اصول بیان کیا کہ صدقہ خیرات کرتے ہوئے صرف یہ نہیں سوچنا کہ یہ فقیر ہے تو اسی کو ہی دیں، یہی اصل میں مستحق ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کے کام کے لیے وقف ہیں. وہ سارا دن آپ کو بیٹھ کے دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں دین کے لیے، وہ دین کی سربلندی کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں، وہ لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کو فری آف کاسٹ دین سکھا رہے ہیں. آپ ان کے اوپر خرچ کریں، ان کے اوپر صدقہ کریں، لیکن ان کو صدقہ کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ ان سے کہیں کہ شیخ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، بلکہ ان کے ادب کا لحاظ رکھیں. ان کو آپ نے اگر کوئی مال و دولت دینا ہے، کوئی اس طرح کی چیز تحفتاً دینی ہے، اگر پیسے دینے ہیں تو ان کو انویلپ میں ڈال کے کہیں شیخ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے میری طرف سے. کوئی کپڑے دینے کو اچھی کوالٹی کے کپڑے لے کے دیں، شیخ میری طرف سے گفٹ ہے. اپنے امام مسجد کو گفٹ دیا کریں،
اپنے خطیب کو گفٹ دیا کریں، کپڑے گفٹ کریں، ان کو کچھ پیسے ہدیتاً ان کو تحفے کے طور پہ جو ان سے ہے وہ انویلپ کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے پیش کریں کہ میری طرف سے آپ کے لیے محبت ہے، آپ اتنی محنت ہمارے لیے کرتے ہیں، میں آپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ٹریٹ کریں، ان کے اس کام کے اندر ان کا تعاون کریں۔ یہی اصل چیز ہے کہ انسان جو ان سے ہے وہ بعض اوقات ان لوگوں کو شکلوں کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا سیماہم بوجوہہم، کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے، کہ یعنی کہ بظاہر دیکھنے کو وہ اچھے بھلے لگ رہے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک سوٹڈ بوٹڈ، اچھی کوالٹی، سارا کچھ اچھا چل رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا کہ وہ مالی لحاظ سے، فائنینشلی لحاظ سے بہت زیادہ ویک ہوں گے۔ تم ان کو پہچان لو گے اگر تم غور و فکر کرو گے، تم بصیرت رکھنے والے ہوگے، ذرا معاملہ فہم ہوگے، تم دیکھو گے یار یہ تو بندہ اتنی محنت ہمارے لیے کر رہا ہے، اس کا اپنا سورس آف انکم کیا ہے، یہ کتنا کو کما لیتا ہے، اگر اتنا کما لیتا ہے تو کیا اس کے اندر ہمارا گھر چلتا ہے؟ اگر نہیں چلتا تو پھر اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ صدقہ کرتے ہوئے کبھی بھی اس چیز کا خیال رکھنا کہ صدقہ کرنے سے غربت آ جائے گی، یہ شیطان کی سوچ ہے جو کہ شیطان انسان کے اندر انجیکٹ کرتا ہے کہ تم صدقہ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے۔ حقیقت کے اندر صدقہ جو ان سے ہے وہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ شیطان جو ان سے ہے وہ تمہیں وعدے دلاتا ہے، تمہیں دلیلیں پیش کرتا ہے اس بات کے اوپر، کس بات پہ؟ کہ یعدکم الفقر، کہ تم خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، وہ تمہیں بے حیائی کا درس دیتا ہے، برے کاموں میں خرچ کرنے کا درس دیتا ہے، کہ جا کے 2,000-3,000 روپے کی ایک تھیٹر کی ایک جو ان سے ہے وہ بڑی سکرین کی کوئی سائن سٹار کی جو ان سے ہے وہ جا کے ٹکٹ لے لو اور بیٹھ کے جو ان سے ہے نا تھیٹر کے اندر مووی دیکھ لو، سینما کے اندر بیٹھ کے موویز دیکھ لو 3,000 کی، لیکن 3,000 کسی شیخ کو دینا، کسی مفتی کو دینا، کسی عالم دین کو دینا جو صحیح دین کی تعلیم دینے والا ہو، فرقہ واری ہٹ کے اس کو دینا ناگوار سمجھیں گے، کسی فقیر کو دینا ناگوار سمجھیں گے، کسی غریب کو دینا ناگوار سمجھیں گے، کسی بیوہ کی شادی کروانا ناگوار سمجھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری مغفرت ہوگی اس کے بدلے، اور اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے۔ آگے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ کرنے سے جو لوگ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں ان کے متعلق جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو شخص مال کو خرچ کرتا تھا اس کو اور اس کی جگہ اور زیادہ بڑھا کے مال دے، اور جو شخص مال کو خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو کم کر دے، اس کے مال کو روک دے، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ میں اگر مال خرچ کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں تو اللہ مجھے اس سے کئی گنا بڑھا کے دے گا، اور اللہ دیتا ہے۔ اور یہ یقین ہونا چاہیے اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھبراؤں گا کہ میرا مال کم ہو جائے گا تو سمجھ لیں آپ کے مال کے کم ہونے کے دن آ گئے، آپ کے فائنینشیل لحاظ سے فائنینشیل سٹرکچر ویک ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ صدقہ کرنے کی فضیلت اور سود کی حرمت کے متعلق کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ صدقہ کرتے ہوئے ایک اور چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ غریب کو پیسے دے دیں، صدقہ یہ بھی ہے کہ کسی کو قرض دے دیں۔ کوئی بندہ ہے وہ آپ سے ویسے نہیں مانگتا پیسے، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے آپ ادھار کے طور پہ دے دو، میں آپ کو کچھ دنوں بعد دے دوں گا، یہ زیادہ جو ان سے ہے وہ حقدار بندہ ہے، کہ وہ آپ سے اس طرح لپٹ کے سوال نہیں کر رہا، لیکن وہ اتنی بات ضرور کرتا ہے کہ یار مجھے دو، مجھے ضرورت ہے لیکن میں تمہیں ریٹرن کر دوں گا۔ ایسے بندے کو لازمن جو ان سے ہے وہ آپ قرض ادا کریں، اس کو قرض دیں تاکہ وہ بندہ اپنی ضرورت کا خیال رکھ سکے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو تم نے پیسے دیے ہوئے کسی کو اس پر جو سود بن رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ضرورت کے تحت آپ سے مال لیا تھا، پیسے اس کو ضرورت تھی تو اس نے پیسے لیے، تو آپ اس کی ضرورت سے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ شریعت کے جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود اختیار کرتے ہو، سودی کام کرتے ہو،
لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ اعلان کرے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، تو پھر اس بندے کا کیا بچے گا؟ وہ کون سے اپنے حالات کی بہتری کی توقع رکھے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اصل مال جو سے ہیں وہی تمہارے لیے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، نہ تم ظلم کرو کسی پر، نہ ہی تمہارے پہ ظلم کیا جائے گا۔ اور کسی بندے کو اس کی تنگی کی حالت کے اندر آسانی تک کے لیے مہلت دینا، مثال کے طور پہ ایک بندے کو آپ نے صدقہ دیا ہے اور اس کو آپ نے صدقہ ادھار کے طور پہ پیسے دیے، اور اس نے کہا کہ میں 1 اپریل کو آپ کو یہ پیسے ریٹرن کر دوں گا۔ 1 اپریل آ گیا، آپ نے پیسے کے بارے میں کہا کہ یار مجھے میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، آپ نے کہا 1 اپریل کو دوں گا، تو 1 اپریل آ گئی میرے پیسے، تو بندہ کہے کہ یار میرے حالات تنگ ہیں تھوڑے، تو مجھے تھوڑی مہلت دے دو، تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو مہلت دے دو۔ فرمایا کہ یہ اگر تم مہلت دے دیتے تو بہتر ہے، اگر تم کہو کہ یار کوئی بات نہیں، آپ ایزی ہو جائے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو صدقہ کرتے، اس کو چھوڑ دیں پیسے، تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ کئی گنا بڑھا کے مومن کو واپسی ریٹرن کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 3006 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت کا وہ دن یاد کریں جس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، بالکل سوا نیزے کے قریب سورج ہوگا، اور اس دن انسان کے برے حالات ہوں گے، جہنم کی تپش سے برے حالات ہوں گے، سورج کی تپش سے برے حالات ہوں گے، اور اس ٹائم جو ان سے ہے وہ اللہ کے عرش کا سایہ انسان کو نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ادھار کچھ چیزیں لینے کے متعلق کچھ احکامات کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلا طریقہ کار جو ادھار جب کسی سے لیا جائے تو اس کو لکھا جائے، فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ اس کو لکھ لیں۔ اگر لکھنے والے موجود نہیں ہیں تو اس پر آپ کسی کو گواہ بنا لیں، 2 مردوں کو گواہ بنائیں۔ اگر 2 مرد اس پہ گواہ نہیں بن رہے، 1 مرد ہے، تو آپ 1 مرد کو 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر یہ بھی میسر نہیں ہے، اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے یہ لوگ بھی، تو پھر کیا کریں کہ کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوا لیں۔ مثال کے طور پہ مجھے 1 دن کے لیے بائک چاہیے تھی کسی بندے سے، میں نے اسے کہا کہ یار مجھے بائک دے دو، اس نے کہا کہ یار کوئی گواہ نہیں، کوئی چیز جو سی ہے وہ پھر تم اس طرح کرو، رہن کے طور پہ رکھوا دو۔ میں اس کو آئی ڈی کارڈ بنا دیتا ہوں کہ یار یہ میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لو، میں تمہیں بائک ریٹرن کر دوں گا، تو یہ درست عمل ہے، یہی کرنا چاہیے۔ اب یہ شریعت نے جو طریقہ کار بیان کیے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم نہ تو لکھت پڑھت کرتے ہیں، بیٹے نے باپ سے ادھار لیا ہے تو لکھتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جی ہمارا تو آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ شیطان دل کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگاتا، بھائی بھائی کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، باپ بیٹوں سے لڑ جاتے ہیں صرف ان چیزوں کے پیچھے، لیکن اگر لکھت پڑھت کی جائے، اسٹامپ وغیرہ کیے جائیں تو یہ بہت بہتر معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آخری آیات کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے آخری 2 آیات کی فضیلت کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی۔ آخری 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5009 نمبر روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے کافی ہو گئی ہیں وہ۔ سبحان اللہ، جس چیز کو اللہ کہے نا کہ یہ کافی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بعد تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا و آسمان، دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کے جو سی نا وہ چیز ہو جائے گی جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ اس کے بعد تمہیں کوئی چیز کا کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ چیز تمہیں کافی ہوگی، یعنی وہ چیز ہر چیز سے بڑھ کے ہوگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں یہ آخری 2 آیات لکھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اس کتاب میں سے یہ آخری 2 آیات اٹھا کے نازل کی، اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، شیطان کا وہاں سے رستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں یہ جادو، جن ٹونے اور یہ تعویذ، یہ نظر بد، اس طرح کے جتنے معاملات عام ہوئے پڑے ہیں حسد بغض کے، ان کا صرف ایک حل ہے، وہ یہ کیا ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں، اور یہی تو آخری 2 آیات رقیہ شریعہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمانیات اور اطاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے اس آخری 2 آیات کے اندر۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آیت نمبر 285 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ ایمانیات اور اطاعت کے متعلق کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا آمن الرسول کہ ایمان لے آؤ رسول پر، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اے مومنو۔ پھر میں کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا کہ اور ہر ایک اللہ کے ساتھ، اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا۔ پھر فرمایا کہ واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، مجھے معاف کر دے یا اللہ، میں نے قرآن میں تیرے احکامات سن لیے، میں نے تسلیم کر لیا، میں مانتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ربنا والیک المصیر، اور تیری طرف یا اللہ میں لوٹ کر آنا ہے، میری زندگی تو صرف اتنی سی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے اندر بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کو ڈسکس کیا، تو سورۃ آل عمران کے اندر کچھ چیزیں یاد رکھیں کہ یہ سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد سب سے لمبی ترین صورت ہے، لمبی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ آل عمران جو لفظ ہے اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک ہے آل اور ایک ہے عمران۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، گھر والے یا پھر ماننے والے، جس طرح آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں، فرعون کے ماننے والے۔ آل رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یعنی امتی۔ تو اسی طریقے سے عمران جو ان سے ہیں یہ مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ آل عمران یعنی عمران جو مریم کے والد تھے، ان کی آل کے بارے میں، ان کی نسل کے بارے میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی کہ مریم علیہ السلام کو ڈسکس کیا، زکریا علیہ السلام کو ڈسکس کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ڈسکس کیا۔ اسی طریقے سے پچھلی صورت سب سے پہلے اگر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگ تھے، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا وہ، اور ولضالین، اور گمراہ۔ یہ انعام یافتہ لوگ تو وہ ہیں جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اور مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر ہی مومنین کے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب تیسرے قسم کے لوگ رہ گئے، وہ ہیں عیسائی۔ عیسائیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر کیا، اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے غلط عقائد کا تذکرہ کیا اور ان کا رد کیا، اور اسی طریقے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا تذکرہ کریں گے اور ان کے غلط عقائد کا رد کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ آل عمران کے سٹارٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات کا تذکرہ کیا کہ 2 قسم کی آیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محکمات اور دوسری ہوتی ہے متشابہات۔ محکمات وہ ہوتی ہیں جن کو پڑھنے سے سمپلی انسان کو سمجھ آئی تھی کہ اس کا کیا مطلب۔ متشابہات وہ جن کی سمجھ انسان کو اس وقت نہیں آ رہی ہوتی، یا ہر بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی، خاص فہم و فراست رکھنے والے لوگوں کو ان کی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ہر کتاب کے اندر ہوتا ہے، کچھ باتیں ہر بندوں کو سمجھ آتی، کچھ باتیں ہر بندوں کو سمجھ نہیں آتی، کچھ باتیں ذرا پڑھے لکھے بندوں کی سمجھ والی ہوتی ہیں، کچھ باتیں عام فہم ہوتی ہیں جو کہ ہر بندے کی سمجھ والی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ کچھ آیات تو سارے لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی، کچھ آیات ہیں جو کہ خاص قسم کے لوگوں کو سمجھ آئیں گی، جو بہت زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے، یا ایک خاص دور کے لوگوں کے لیے ہوں گی، یا ایک خاص دور کے اندر علم جو ان سے ہے وہ اپنے پیک پر ہوگا، علم جس لیول پہ جا کے پہنچے گا اس لیول کی وہ آیات اس دور کے لیے ہوں گی، اور اس سے نیچے والے لیول والے لوگوں کو وہ آیات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ محکمات اور متشابہات 2 قسم کی آیات ہیں۔ تو محکمات کو تو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، متشابہات پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی چھوڑ دیں، لیکن ایمان ضرور رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتے ہیں۔ عیسائی جو گمراہ ہوئے وہ متشابہات کے اندر پڑھ کے ہوئے، وہ ایسی چیزوں کے اندر پڑھ گئے جو ان کی سمجھ سے باہر کی چیزیں تھیں،
اور وہ اس کے اندر جاتے رہے اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ملا سوائے گمراہی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ عقل تمہاری محدود ہے، جو متشابہات تمہیں لگ رہی ہیں ان پر ایمان لے آؤ، ان پر تم نے زیادہ غور و فکر نہیں کرنا کہ یہ کیا ہے تو کیا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رول آف لائف، ماڈل آف لائف کا جو نا وہ تذکرہ کیا کہ انسان کی زندگی جو سی ہے وہ اسلام میں کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فرمایا بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دین کیا ہے؟ ماڈل آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ یہ طریقہ کار کون سے والا سب سے بہترین ہے؟ وہ ہے اسلام۔ جو ٹھیک طریقہ ہے وہ ہے اسلام، کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی ٹھیک ہے۔ باقی کسی بھی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ چاہے فلسفیانہ طریقہ کار ہو، چاہے عیسائیت کا ہو، چاہے یہودیت کا ہو، چاہے بدھ مت کا ہو، چاہے جین مت کا ہو، چاہے ہندو مت کا ہو، کسی بھی قسم کے طریقے ہو سارے باطل ہیں۔ اگر کوئی صحیح طریقہ کار ہے وہ صرف اسلام ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکا علم، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ عیسائیوں نے جو ان سے ہے وہ ضد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد بھی ضد کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کی جو کتاب ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب ہے تو انجیل، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر باقاعدہ ڈیٹیل کے اندر جو ان سے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا، گواہی کے طور پہ تذکرہ کیا کہ آپ علیہ السلام ایک شخص آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ نبوت اس کے اوپر آئے گی۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، لیکن عیسائی جانتے بھی تھے، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے ایمان صرف قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کھلم کھلا حساب لینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی امامت کے متعلق تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے امامت، اس دنیا کی امامت، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹائٹل، فضیلت والا ٹائٹل وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو یہ ٹائٹل دیا، اور پھر جب دونوں اس کے اندر ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اٹھا کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہے عزت دے، جس قوم کو چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ آل عمران کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دے اللہ بے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے بادشاہی اسے چھین لے۔ گدھا کو بادشاہ کر، بادشاہ کو گدھا کر، کسی کو فقیر کو اٹھا کے بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو اٹھا کے فقیر بنا دے، ککھ پتی کو لکھ پتی بنا دے، لکھ پتی کو ککھ پتی بنا دے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، لہذا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیے۔ اللہ چاہے گا تو سب کچھ مل جائے گا، چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا دنیا والوں سے جو انسان نے امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیں، ایک اللہ کے ساتھ امید وابستہ رکھیں۔ اللہ کے کہے کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اللہ کے کہے پر عمل نہیں کریں گے تو ذلت ملے گی۔ سمپل سا فارمولا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی تعلق کے متعلق بیان فرمایا کہ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ عیسائیت جو سی ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ حق جو سے ہے وہ اسلام کے اندر ہے، حق قرآن کے اندر ہے، وہ یہودیوں کا ساتھ نہ دے، اسلام کا ساتھ دے، بلکہ انہوں نے اس کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا تم باطل کا ساتھ دے رہے ہو، تم گمراہ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، تم غلط عقائد کا ساتھ دے رہے ہو۔ فرمائے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو۔ کس طرح بچنا؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے،
وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ جو کافروں کو دوست بنائے گا، جو غیر اللہ کا ساتھ دے گا، جو غیر اللہ کے اوپر امیدیں وابستہ کرے گا، جو کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھے گا، گہری دوستیاں رکھے گا، فرمایا یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اور یہ اہل ایمان کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ باطل لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حق کا ساتھ دینے کی تلقین کی کہ تمہیں چاہیے کہ تم ساتھ کس کا دو؟ مومنوں کا، حق کا ساتھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر آلریڈی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اسلام نبوت اب آگے جاری رہے گی، اور نبوت احمد کے اوپر آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے گی۔ جب یہ تذکرہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، اور اسی بات کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، یعنی کہ تمہاری کتاب کے اندر قرآن مجید کی دلیل موجود ہے، قرآن مجید کی جو سی ہے وہ قرآن مجید کے حق ہونے کی دلیل تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی تم حق جانتے ہو، اس کے باوجود تم کفر کا ساتھ دو گے تو یہ تو ناانصافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے محبت کا معیار بیان کیا۔ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا، عیسائی سمجھتے شاید ہم ہی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہودی سمجھتے شاید ہم ہی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک سٹینڈرڈ مقرر کر دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آیت نمبر 31 اور 32 ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں چاہیے رسول سے ہی محبت کرو۔ اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے رسول سے محبت کی جائے، رسول سے محبت کا معیار یہ ہے کہ رسول کی باتوں پر عمل کیا جائے، رسول کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اطاعت رسول ہوگی، اتباع رسول ہوگی تو آٹومیٹکلی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بات کو ماننا ہی اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل سا اصول دے دیا، جو رسول کی بات کو مانے گا وہی اللہ کی بات کو ماننے والا ہے۔ ہمارے یہاں رسول کی بات نہیں مانتے، بس رسول سے محبت کے دعوے کرتے۔ یہ محبت کے دعوے سارے کھوکھلے ہیں، یہ عاشق رسول ہونے کے دعوے سارے کھوکھلے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ چاہیے کیا؟ اب چاہیے یہ کہ انسان عملی میدان کے اندر ہے، محبت کا عملی طور پہ ثبوت دے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زبان سے کہہ دینا ہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی ثبوت دینا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان سے ادا کرنے کے بعد انسان اس کا عملی طور پر جو ہے وہ انسان کریکٹر بھی اپنا ثابت کرے، عملی طور پر ثابت کر کے دکھائے کہ ہاں جی میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے متعلق بتایا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کے ایک خدا بنتے ہیں۔ یہ تینوں الگ الگ جگہ پر ایک الگ الگ خدا بھی، یعنی تین الگ الگ خدا بھی ہیں، اور تینوں مل کے ایک خدا بھی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ٹرینٹی کا، یہ تثلیث کا عقیدہ موجود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ یہ اللہ نے کلیئرلی بیان کر دیا۔ اور جو ہستیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی، وہ خالق نہیں ہو سکتی جو خود تخلیق کیے جائیں۔ جو ہستی خود پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہستی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام بھی پیدا ہوئیں۔ تو یہ جو ہستیاں پیدا ہونے والی ہوتی ہیں یہ خالق نہیں ہو سکتی، معبود نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان فرمایا۔ آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے متعلق ایک بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو موزانہ طور پر کچھ پھل دیے جو کہ بے موسمی پھل تھے۔ جن پھلوں کا موسم نہیں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پھل مریم علیہ السلام کو ایک بند کمرے کے اندر دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور معجزے کا ہونا یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ معجزے اللہ تعالیٰ نے منسلک کیے ہیں وہ خدا بن گیا۔ معجزے کا ہونا خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کرنے والی ذات کوئی موجود ہے۔ وہ معجزہ خود خدا نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو جو پھل دیے، بے موسمی پھل،
وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مریم علیہ السلام خود خدا بن گئی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک معجزہ تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا بن گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ طور پہ پیدائش ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے ان کی۔ اگر خدا ہونے کی دلیل ہو تو آدم علیہ السلام کے متعلق کیا کہو گے؟ عیسیٰ کی پیدائش موجزانہ طور پہ ہوئی، یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے آدم کی پیدائش موجزانہ طریقے سے ہوئی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تم خدا کہتے ہو تو آدم علیہ السلام کے بارے کیا خیال ہے جو کہ بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے؟ پھر ان کو بھی خدا تسلیم کرو؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اب خود ہی جو نا باطل نظریات کے اوپر چلنے والے ہیں، یہ متشابہات کے اندر پڑھ کے الجھ جانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو ڈسکس صرف اس لیے کیا تاکہ اس بات کو کلیئر رکھا جائے کہ ان چیزوں کے پیچھے چلو جو کہ صراط مستقیم ہے، الجھ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو، جن چیزوں میں اختلافات ان کو چھوڑ دو اور محکم چیزوں کے پیچھے چلو، جو کرنے والے کام ہیں وہ کرو۔ ان تصورات کے پیچھے ان ڈیپتھ علمی بحثوں کے اندر نہ پڑھتے جاؤ، بلکہ عمل کی طرف آؤ۔ تھوڑا علم آیا اس کے اوپر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرمایا نا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی پیدائش کی مثال تو آدم کی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا کن کے لفظ سے۔ اب یہ کن کے لفظ سے جس طرح آدم پیدا ہوئے، اسی طریقے سے کن کے لفظ سے یہ مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی مریم علیہ السلام کا کوئی کمال ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب معجزے جو صادر ہوتے تھے انسانیت سے، یعنی کہ انبیاء سے جو معجزے صادر ہوتے تھے یہ اللہ کے اذن سے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ معجزے جناب نبی خود کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ معجزے تو آج کے دور میں اولیاء کرام بھی کرتے ہیں، یہ معجزے کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان خود، نبی خود معجزے صادر نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 کے اندر بیان فرمایا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں، یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، یہ میرا کوئی ذاتی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ان سے معجزہ دیا گیا ہے کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مردہ جانور ہے، کوئی مردہ جاندار ہے، کوئی انسان ہے مردہ، کوئی مر چکا ہوا انسان ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کم باذن اللہ، کھڑے ہو جو اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ یہ میرا تو کوئی کمال نہ ہوا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سارے معاملات کہ جتنے معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ اللہ کے اذن سے کیے، اللہ کے حکم سے کیے، ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی اصل کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کی موجزانہ طور پہ پیدائش کا ہونا اللہ کا کمال ہے، آدم علیہ السلام کی موجزانہ طور پہ پیدائش ہونا اللہ کا کمال ہے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد کا ملنا اللہ کا کمال ہے، مریم علیہ السلام کو بند کمرے کی تنہائی کے اندر بے موسمی پھلوں کا ملنا اللہ کا کمال ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اور جب عبد کا کوئی کمال نہیں، انسان کا کوئی کمال نہیں، تو یہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ یہ معبود کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا اور مخلوق کا، معبود کا اور عبد کا، خالق کا اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کچھ چیزوں کی طرف بلایا، فرمایا کہ ان چیزوں، ساری چیزوں کے اوپر نہ آؤ، تم ان چیزوں کی طرف تو آؤ جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کامن ہے، جو اسلام کے اندر کامن ہے، عیسائیت کے اندر کامن ہے اور یہودیت کے اندر چیزیں کامن ہیں، ان چیزوں کی طرف آؤ۔ اتحاد ان چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے جو چیزیں کامن ہو۔ اتحاد امت انہی چیزوں پہ ہوتا ہے، انہی چیزوں پر ہوتا ہے جو کہ کامن ہوتی ہیں چیزیں، جس طرح توحید ہے،
یہ پوری امت کے اندر کامن ہے، تمام مسالک اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ رسالت ہے، یہ تمام مسالک اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ یہ کامن چیز ہے۔ اسی طریقے ختم نبوت ہے، تمام مسالک اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ کامن چیز ہے۔ کوئی نماز کا انکار کرے گا تو تمام مسلک، پورا اسلام، پورے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ سارے مسالک کے اندر کامن چیز ہے۔ تو کامن چیزوں کے اوپر اتحاد ہوتا ہے، غیر مشترک چیزوں پہ اتحاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت اور یہودیت کو دعوت دی کہ آؤ مشترک چیزوں کے اوپر، کامن چیزوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 کے اندر بیان فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ اہل کتاب، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةِ اللَّهِ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی ہستی کو اللہ کے مقابلے میں رب نہ بنانا۔ یہ کامن چیزیں تمام مذاہب کے اندر، ان چیزوں کے اوپر آؤ۔ رسالت کا انکار کر رہے ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن توحید کے اوپر تو رہو۔ شرک کس بات پہ کر رہے ہو؟ ٹرینٹی کا عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا تسلیم کرتے تھے، کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا تسلیم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہاری کتابوں کے اندر شرک کی نفی نہیں کی گئی؟ کیا تمہاری کتابوں میں توحید کی دعوت نہیں دی گئی؟ اگر دی گئی ہے تو یہ کامن چیزیں ان کے اوپر آؤ۔ تو وہ ان لوگوں نے ان چیزوں سے بھی انکار کر دیا۔ نجد کے اندر عیسائیت کا وہ پوری ایک سلطنت قائم تھی۔ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو نجد کے علاقے سے ایک وفد جو ان سے عیسائیوں کا، علماء کا کچھ وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بحث و مباحثہ کرنے لگا مدینے کے اندر۔ اسلام کے متعلق کچھ چیزوں کے اوپر مناظرہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب ڈسکس کیا تو کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے گروپ کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تاکہ اسلام کو قریب سے جان سکیں، مسلمانوں کے اخلاق کو جان سکیں، اسلام کے طریقہ کار کو جان سکیں کہ اسلام کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور ان کے ساتھ مختلف امور کے اوپر بحث ہوئی۔ جب بحث کسی نتیجے پہ نہ پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے جواب کے اندر ان کے پاس کوئی دلائل نہ تھے اور پھر بھی وہ بحث بڑھے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی آیت نازل فرما دی۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ دونوں فریق جب ایک بات کے اوپر اکٹھے نہ ہو رہے ہو، ایک دوسرے سے بحث بڑھتی جا رہی ہو، تو دونوں فریق اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس معاملے کا فیصلہ ابھی تو یہاں پر ہی کر دے کہ ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو تباہ و برباد کر دے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہوتا ہے مباہلے کا چیلنج۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 61 فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس آ چکا علم، تو کہہ دے کہ آؤ اپنی اولادوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی اولادوں کو لے کے آتے ہیں، اپنی بیوی بہنوں بیٹیوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے گھر والوں کو ساروں کو لے کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، اس پہ لعنت کر دے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مباہلے کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے چیلنج کے جواب کے اندر ان سے مناظرے کے اوپر اللہ کے رسول نے مباہلے کا اعلان کیا، کیا ہم مباہلہ کر لیتے، تم ہماری باتوں کو نہیں تسلیم کرے تو آؤ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا اس پہ لعنت کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس بات کے اوپر آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ لوگ مباہلے سے بھی بھاگ گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے دل کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ کتاب سچی کتاب ہے، لیکن ایمان اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی ضد تھی ایمان قبول نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کون سی تھی؟ ہر مذہب اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب تسلیم کرنے کے اوپر چلا ہوا تھا، ہر مذہب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا تھا کہ ہم لوگ ابراہیمی ہیں، ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ وہ فرمایا کہ آیت نمبر 67 اور 68 کے اندر ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور پھر فرمایا کہ ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، وہ بالکل کنسنٹریٹڈ مسلم تھے، وہ پریکٹسنگ مسلم تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ ایک اللہ کی توحید کے اوپر چلنے والے تھے۔
تم لوگ تو اس توحید کے اوپر نہیں آتے. تم سے کہا ہے کہ توحید ہر مذہب کے اندر کامن ہے، اس بات کے اوپر آ جاؤ، تم اس پہ بھی نہیں آتے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہیں تھے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ بت شکن تھے، وہ بتوں کو توڑنے والے تھے. ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. فرمایا کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے. کہ ابراہیمی مذہب صرف اسی کا ہی ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کیا، جس نے اللہ کی کتاب کی باتوں پر عمل کیا. جس نے عمل نہیں کیا وہ ابراہیمی دین پر ہو ہی نہیں سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت دین کا، جو نبوت کے دعوت تھا، اس کا خلاصہ بیان کیا. وہ آیت نمبر 60 79 اور 80 کے اندر بیان فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. عیسائی یہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں. انہوں نے کتاب کی تحریف کر کے لکھ دیا نا عیسائیوں نے. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائے. کسی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی اللہ اس کو نبی بنائے، اور نبی بننے کے بعد وہ لوگوں کے پاس جائے کہ میری عبادت کرو، میری طرف آؤ. بلکہ وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ ایک اللہ کی طرف اس کو بلاتا ہے ہمیشہ. نبی کی دعوت کے دین کا خلاصہ جو ان سے ہے وہ توحید ہوتا ہے، کہ نبی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا ہے. اور توحید کی دعوت دینے والا شخص کبھی خود خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ خود رب نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اپنی کتاب کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر، انجیل کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا تذکرہ کیا کہ ایک رسول آئے گا جس کے یہ علامتیں ہوں گی. تو لہٰذا ان چیزوں کو ماننا، اس کے رسول کی باتوں کو ماننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو انسیانہ گواہی دی کہ میرے دور کے اندر اگر کوئی اس طرح نبی آ جائے تو اس کی بات کو ماننا، میری بات کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدہ بھی لیا تھا، تمام نبیوں سے، کہ کسی کے دور کے اندر بھی اگر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمام نبی اپنی دعوت کو چھوڑ کے، اپنی نبوت کو چھوڑ کے اس نبی کی پیروی کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. تمام نبی اپنی کتابوں کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کی پیروی کریں گے. جب نبیوں کو یہ حکم ہو رہا ہے تو نبی کی امتوں کو کتنا خاص حکم ہوگا، کتنا ضروری حکم ہوگا یہ. جب عیسیٰ علیہ السلام کو خود یہ حکم دیا گیا کہ تم نے جو ان سے ہے وہ تمہاری نبوت کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تسلیم کرنا ہے، ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اب کے زندہ اٹھا لیے گئے زمین سے، اور قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ اتریں گے، اور اللہ اور یہ دجال سے جنگ کریں گے. تو اس ٹائم جب وہ اتریں گے تو وہ نبی بن کے نہیں اتریں گے، وہ وقت کے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے اتریں گے. یہ وہ چیز ہے جو اصل میں سمجھانے والی ہے. جب وہ اتریں گے تو صلیب کو توڑیں گے صرف اس لیے کہ تاکہ ان کو بتایا جا سکے عیسائیوں کو کہ بھئی میں اللہ کا رسول تھا، لیکن اب جو اترا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے اتارا گیا ہوں. تو وہ خود عیسائیت کا رد کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 کے اندر ایک عام اعلان فرما دیا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف تلاش کرے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ تلاش کرے گا، دین کو تلاش کرے گا، مذہب کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی اس کے اوپر چلنے سے. بخشش صرف اسی بندے کی ہوگی جو بندہ قرآن و سنت پر چلنے والا ہوگا. فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو لوگ قرآن و سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے وہ آخرت والے دن خسارے کے اندر ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے نجات کا اس دنیا کے اندر جو اعمال کیے جائیں گے اس کی بنیاد پر جب آخرت کے اندر حساب کتاب ہوگا تو اس میں جو نجات کا کرائٹیریا ہوگا وہ ایک کلیئرلی بیان کر دیا. وہ آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 90 کے اندر بیان فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون.
فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ کے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی سراسر گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی ایمان ہی قبول کرنا ہے، اسلام کے اندر رہنا ہے، کفر کے اوپر نہیں جانا، کفر کی باتوں کو نہیں تسلیم کرنا، کفر کے طریقوں کو نہیں چلانا، کفر کی رسومات کو نہیں اپنانا، یہودیوں عیسائیوں کی ہندوؤں کی رسومات کو نہیں اپنانا، ان کے کلچر کو نہیں اپنانا، اسلامی کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہے، اسلام کے طریقوں کے اوپر چلنا ہے، عبادت اسلام کے طریقوں کے مطابق کرنی ہے، ہندوؤں کے طریقے کے مطابق یا یہودیوں کے طریقے کے مطابق نہیں کرنی۔ صدقہ دینا ہے تو تم نے اسلام کے طریقے کے مطابق دینا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یا اگر اعلانیہ طور پہ دے رہے ہو تو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس یہودیوں کے طریقوں کے مطابق 7 مرتبہ چکر لگا کے نہیں تم نے صدقہ دینا۔ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پارے کے اندر بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یہودیت اور عیسائیت کے معاملات کو سمجھ کر اور ان سے دور رکھنے اور قرآن و سنت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پورے پارے میں جو کچھ بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔